السلام علیکم. ویلکم ٹو 7th اردو اے کلاس. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے سبق نمبر 8 کی ریڈنگ کر لی تھی. آج ہم اس کے الفاظ معنی اور سوالوں کے جوابات لکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی باقی مشق کو بھی دیکھیں گے. تو آپ ایسا کریں, اپنی بک اوپن کریں, پیج نمبر 37 دیکھیں. تو یہاں پہ سے اس کی سرگرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو اس سے پہلے آپ اپنی نوٹ بک نکالیں, اوپر آج کی ڈے لگائیں, سبق نمبر 8 بادشاہ کون لکھیں, نیچے لائن لگائیں, الفاظ معنی لکھیں. لفظ ہے تکرار, جھگڑا, اپنے منہ میاں مٹھو بننا, اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا, نام بڑے اور درشن چھوٹے, زیادہ شہرت اور حیثیت کم ہونا, یہ منہ اور مسور کی دال, اس منہ سے شیخیاں بگاڑنا مناسب نہیں, تل ملانا, بے چین ہونا یا تڑپنا, چیونٹیوں بھرا کباب, جھگڑے کی چیز, گن گانا, تعریفیں کرنا, مقدم, برتر, نامزد کرنا, مقرر کرنا. طبی نقطہ نظر سے ماہرین صحت کی رائے کے مطابق صحت کو اصلی حالت پر لانے کے علم کی باریکی کے لحاظ سے پاٹدار آواز, اونچی آواز یا گرجدار آواز, شیر و شکر ہونا, ایک جان ہونا, باہم مل کر. نیچے ہیڈنگ دیں سوالوں کے جوابات. سوال نمبر 1 ہے, پھلوں کے درمیان تکرار کس وجہ سے شروع ہوئی؟ پھلوں کے درمیان تکرار پھلوں کے بادشاہ ہونے پر ہوئی. جب خیرو نے تمام پھلوں کے درمیان آموں کا ٹوکرا لا کر رکھا تو آموں میں سے ایک آم بولا, میں بازار میں آ چکا ہوں, اب تمہیں کون پوچھے گا؟ یوں پھلوں میں تکرار شروع ہو گئی. سوال نمبر 2 ہے, آپ کے خیال میں سب سے اچھے دلائل کس پھل نے پیش کیے؟ جواب لکھیں. کھجور نے انتہائی متانت اور پروقار انداز میں سب سے اچھے دلائل پیش کیے. سوال نمبر 3 ہے, چند ایسے پھلوں کے نام لکھیں جو اس کہانی میں موجود نہیں. جواب لکھیں. انگور, جامن, آڑو, لیچی, لوکارڈ اور اسٹرابری. سوال نمبر 4 ہے, اگر انگور یا جامن بادشاہت کا دعویٰ کرتے تو کیا کہتے؟ دونوں پھلوں کے لیے دو جملے لکھیے. انگور اگر بادشاہت کا دعویٰ کرتا تو کہتا کہ بادشاہ بننے کے لائق تو میں ہوں, بچے اور بڑے بہت شوق سے مجھے کھاتے ہیں, میں جسامت میں تو چھوٹا ہوں پر میں بہت فائدہ مند ہوں. جامن اگر بادشاہت کا دعویٰ کرتا تو کہتا کہ میں کچھ ذائقہ پھال لوں, گرمیوں میں لوگ بڑے شوق سے مجھے کھاتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے, کہانی کا مرکزی خیال لکھیں. ہیڈنگ دیں مرکزی خیال. کائنات کے اصل بادشاہ نے سب کو ہی بہت خوب بنایا ہے, ہر ایک میں فائدے, خصوصیات اور ذائقے رکھے جو انسان کے لیے
بے حد مفید ہیں. بس ہمیں اپنی خصوصیات کے لیے ہمیں نہیں، بس ان سب کو اپنی خصوصیات کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آگے آتے ہیں ہمارے پاس سوال نمبر 3. کہانی کا خلاصہ تحریر کریں. خیرو پھل فروش کی دکان پر سارے پھلوں کے درمیان زبردست تکرار جاری تھی. بات دراصل اتنی سی تھی کہ جو ہی خیرو نے پھلوں کے درمیان آموں کا ٹوکرا لا کر رکھا تو ایک بڑا آم اکڑا کر بولا، لو ساتھیو، میں بازار میں آ چکا ہوں، اب تم سب کی چھٹی، مزے سے یہاں پڑے رہو، میرے ہوتے اب تمہیں کون پوچھے گا. آخر میں پھلوں کا بادشاہ ہوں. پھر انار نے یہ سن کر کہا کہ پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوں، دیکھو قدرت نے کیسا پیارا تاج میرے سر پر سجایا ہے. انار اپنا منہ میاں مٹھو بنا. پھر چیری اپنی نازک سی گردن گھماتے ہوئے بولی، ہاں، نام بڑے اور درشن چھوٹے، بھئی اصل بات تو فائدے کی ہے. دیکھو میں جسم میں تم سب سے چھوٹی ضرور ہوں، مگر انسان کے لیے زیادہ مفید ہوں. خون انسان کے جسم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، جو میں وافر مقدار میں بنا سکتی ہوں. خربوزہ اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے بولا، یہ منہ اور مسور کی دال، اللہ کی شان دیکھو، تنکے میں جان دیکھو. خربوزے کی بات امرود کو نہ اچھی لگی، فوراً بولا، سب کی اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، خدا جھوٹ نہ بلائے، فائدے تو میرے بھی بہت ہیں، خوش رنگی اور ذائقے میں کیا کسی سے کم ہوں، مگر مجال ہے جو میں نے کبھی بادشاہت کی خواہش کی ہو. سیب آنکھیں مٹکا کر بولا، دیکھو بھائی، میں نہیں کہتا کہ مجھے بادشاہ بنا لو، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ حکیموں اور طبیبوں سے پوچھو کہ سب کی رائے یہی ہوگی کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند پھل میں ہی ہوں. آڑو، خوبانی، ناشپاتی، نارنگی اور پپیتا بھی اپنا اپنا راگ الاپنا چاہتے تھے کہ ایسے میں تربوز دادا نے اپنی زوردار آواز میں سب کو خاموش کروا دیا اور کہا کہ یہ ساری بحث فضول ہے. کھجور بین بالکل خاموش بیٹھی ہے، ویسے بھی مذہبی اعتبار سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے. کھجور انتہائی پروقار انداز میں پھلوں سے یوں مخاطب ہوئی، ساتھی پھلوں، سچی بات تو یہ ہے کہ انسان جسے بھی پھلوں کا بادشاہ کہے یہ اس کی اپنی مرضی، لیکن جہاں تک بات کسی پھل کی اہمیت اور فائدے کی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اصل بادشاہ نے ہم سب کو ہی بہت خوب بنایا ہے. ہر ایک میں الگ الگ خصوصیات، ذائقے اور فوائد رکھے ہیں. سارے پھل کھجور کی بات سے متفق ہو گئے. یہاں تک ہمارا خلاصہ مکمل ہوا. پیج نمبر 38 پہ آئیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہانی سے 4 محاورات اور 4 ضرب الامثال چن کر علیحدہ کیجئے اور ان میں سے 2 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. تو 2 کے بجائے ہم یہاں 5 کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے. تو محاورے میں آپ کو بتاتی ہوں، نوٹ کر لیں. پہلا محاورہ ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا. دوسرا ہے نام بڑے اور درشن چھوٹے. تیسرا ہے یہ منہ اور مسور کی دال. اور راگ الاپنا یہ محاورہ ہے. ضرب الامثال ہے چونٹیوں بھرا کباب، گنگانا، شیر و شکار ہونا. اور چوتھا ہے
तिनके में जान। चौथा है तिनके में जान। अब इनके जुमले बनाते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ऊपर लिखे सवाल नंबर 4 मुहावरात और जुमले, लाइन लगाएं। पहला लिखें अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। मेरे दोस्त को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का बहुत शौक है। ये मुंह और मसूर की दाल। अली के दावे सुनकर ये मुहावरा ज़हन में आता है कि ये मुंह और मसूर की दाल। शेरो शिकर। गांव के लोग आपस में शेरो शिकर रहते हैं। राग अलापना। महफिल में मौजूद तमाम लोग अपना अपना राग अलाप रहे थे। गुन गाना। हर पाकिस्तानी कायद आज़म के गुण गाता है। सवाल नंबर 5 और 6 आपका होमवर्क है, ये आपने बुक के ऊपर ही करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।